اگر کل صبح آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں سے پیٹرول کی ایک بوند نہ ملے، اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ایک ہی رات میں آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ایسا دروازہ کھل جائے جسے بند کرنا کسی کے بس میں نہ رہے، تو یقین مانے اس کی شروعات آج ہو چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثیز نے بحر احمر میں سعودی عربیہ کے 2 آئل ٹینکرز کو میزائل مار کے تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابنائے ہرمز پر سے تیل کی سپلائی پہلے ہی بند ہے۔ ایسے میں یمنی حوثیز نے باب المندب کو ہی بند کر دیا، تو پھر ہم تیل کہاں سے منگوائیں گے؟ اب آپ ہی مجھے بتائیں، کیا یہ واقعہ صرف سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے؟ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم اس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں جس کے تحت ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہے۔ تو ہماری توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/3 سعودی عربیہ پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں مفت اور ادھار تیل کی سہولت فراہم کرتا ہے، جب کبھی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ میں ہوں تو وہ ڈالروں کی اس کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلح گروہ اٹھ کر ہمارے اس قابل اعتماد دوست پہ حملہ کرے تو پھر ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ ہمارے دروازے پہ پہنچ گئی ہے؟ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ آخر حوثیز نے تو جنگ کے اس مرحلے پہ اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑے ملٹری آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے کہ وہ آئندہ ابنائے ہرمز یا کسی ہمسایہ ملک پہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو امریکن کانگریس نے کل $1.5 ٹریلین کے ڈیفنس بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس میں $60 ارب صرف ایران کے خلاف جنگ کے لیے مختص کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے اخراجات کا بندوبست کر لیا، اور پچھلے 12 روز سے امریکن افواج منظم انداز میں ایران کی ملٹری تنصیبات اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اپنی اسپیشل فورسز کے نئے دستے مڈل ایسٹ میں تعینات کرنے شروع کر دی ہیں۔ تو میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں سنواتا ہوں، وہ تو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایرانی ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں چاہتے، کیونکہ ہم انہیں بہت سختی کے ساتھ کچل رہے ہیں۔ سنیں ذرا۔ But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very آپ نے سنا، اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ تمام کارروائیاں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس بے چینی کی اصل وجہ آبنائے ہرمز ہے، کیونکہ جب تک یہ سمندری گزرگاہ بند ہے تب تک پوری دنیا معاشی دباؤ محسوس کرے، اور ایک ہی دن یہ معاشی دباؤ امریکہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور بھی کرے گا۔ ایران کے فوجی اور سیاسی رہنما پوری دنیا کو مسلسل ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ایران کے فوجی اڈوں، توانائی کے انفراسٹرکچر یا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر جواب صرف ایران کی سرزمین تک تو محدود نہیں رہے گا۔ ایرانی فوج نے آج ایک بیان جاری کیا کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تو پھر پورے خطے میں توانائی کا نظام، تیل اور گیس کی تنصیبات اور معاشی انفراسٹرکچر بھی نشانے پہ آئے گا۔ ایرانی بحریہ نے تو آج ہی شپنگ کمپنیوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں غیر محفوظ روٹ مت استعمال کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ صرف تباہی ہے۔ اور اب ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوگا۔